स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को किस तरह बिल्कुल फुली सेटिस्फाई करता है? माइंड सेट होता है कि जब तक हम खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे पता नहीं घर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। हमने अपना फ्यूचर अलाइन करना है जो हमारा फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट देख रहा है। फिर हमने ये भी देखना है कि जो चीज़ हम ला रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस हमारी मार्केट में क्या है। जब लोग हमसे पूछते हैं उन्होंने घर बनवाना है, आप रेट्स बता दें। ज़िंदगी की जमा पूंजी ला के आपके सामने बैठते हैं, हम भी उसी तरह से ट्रीट करें उन लोगों को जिस तरह से वो अपना उस पेपर के चंक को ट्रीट करते हैं। Assalamualaikum guys, this is me Manhal Asif Sheikh. Today I'm here at Smart 100 and I'm going to interview Adil Jagla. He is a growth partner at Smart Hub Constructions, and so he has 13 years of experience in sales and he is a sales trainer as well. So I'm going to ask him some questions about this Smart 100 house. Smart Hub Construction की marketing strategy क्या है and how does it differentiate itself from other companies? आपने मेरे से दो क्वेश्चंस पूछे हैं जी कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है और हम कंपटीशन से अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। मार्केटिंग क्या है एक्चुअली टू शोकेस योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल, और आपने बताना है लोगों को, दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और हमारे प्लान्स क्या हैं थ्रू मार्केटिंग। उसमें जो भी जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, और उसमें जो हमारा बेसिक है वो यही है एक माइंडसेट कि हम जो करना चाह रहे हैं या हम एक कंस्ट्रक्शन की डोमेन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, हम वो दिखाना चाहते हैं। प्लस मार्केटिंग में हमारा कोर फोकस ये है कि हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपना घर जो कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम, या एक माइंडसेट होता है कि जब तक हम खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे पता नहीं घर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। हमने उनको ईज़ देनी है थ्रू दीज कैंपेन्स, और इन शॉर्ट आप ये कह सकती हैं कि हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आप अपने ईज़ पे घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं विद ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट वे में, और इसी तरह से जैसे कि आप खुद कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, साइट पे खड़े होकर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। सो मार्केटिंग कैंपेन का या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का जो कोर एसेंस है वो ये है। नेक्स्ट आपने कहा जी कंपटीशन। मेरे ख्याल से कंपटीशन मेरे ख्याल से हमारा अपने साथ ही है। जैसे हमने अभी स्मार्ट 100 को कंप्लीट किया है, अब कंपटीशन ये है कि जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है, चाहे हम अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं या किसी क्लाइंट की बनाते हैं, हमने इससे एक नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट करना है। वो चीज़ें जो हम यहाँ इस प्रोजेक्ट में मिस कर किए हैं या जो हमें फीडबैक मिला कि आपको अगले प्रोजेक्ट्स में ये करना चाहिए, हमने वो इंडल्ज करना है उसको इन होल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। और अगेन अपने साथ कंपटीशन है, मार्केट में किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हर प्रोजेक्ट में अपने आप को ग्रूम करना है, ग्रो करवाना है, और अपने जो भी हमारे लेसन लर्न्स हैं उनसे अपने आप को बेहतर करना है। स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन अपना फ्यूचर किस तरह देखता है और अब कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में वो ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ ला रहा है या फिर प्लान्स ला रहा है? इसमें देखिए जी, अगर तो हम अपना फ्यूचर देखें, हमारा फ्यूचर जो है वो टोटली अलाइंड है या रिलेट करता है हमारे फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स के साथ या हमारे फ्यूचर के कस्टमर्स के साथ। हमारा फ्यूचर अलोन कुछ भी नहीं है। हमने अपना फ्यूचर अलाइन करना है जो हमारा फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट देख रहा है, अपनी प्रोडक्ट को, अपने घर को अलाइनिंग विद द फीचर्स, स्पेशली स्मार्ट फीचर्स को। नॉर्मली क्या होता है कि हम पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको फिर मार्केट करते हैं, बट इन आवर केस हमने पहले R&D करनी है। हमने जो बेसिकली हमारा क्लाइंट है वो हमारा स्टेक होल्डर भी है हमारे इस पूरे प्रोसेस में। हमने उसके साथ अलाइन रह के अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है जो कि अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट होगा। सो ये तो पहली चीज़ होगी। नंबर 2, स्मार्ट फीचर्स की बात करें, जैसे कि आपको पता है या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारे CEO हैं जैन बाजवा, वो बहुत ट्रैवल करते हैं। सो हम पिक एंड चूज़ कर रहे होते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, लोग किन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके छोड़ चुके हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई हैं। फिर हमने ये भी देखना है कि जो चीज़ हम ला रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस हमारी मार्केट में क्या है। सो ये सारी चीज़ों को रिलेट करके मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में कि एक तो मार्केट की एक्सेप्टेंस, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में हो चुकी हैं अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई हैं। सो उसमें से देखना है कि पाकिस्तान में क्या लाना है और करंट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है जो कि हमने अलाइन करना है आप स्मार्ट फीचर्स में पर्टिकुलरली। तो स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन अपनी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी के लिए कौन से स्टेप्स लेता है, और अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन कोई मसले आ जाए या फिर कोई इश्यूज आ जाए तो उसको वो किस तरह एड्रेस करते हैं? रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट बना देते हैं और जब आप उसको सेल कर देते हैं
اس کے بعد جس نے لیا وہ جانے پروڈکٹ جانے. ہم نے یہ انشور کیا ہماری سینئر مینجمنٹ نے کہ منیمم 3 months ٹو میکس 6 months لوگوں کو جو بھی پرابلمز آتے ہیں ہم ان کو کیٹر کریں گے وداؤٹ چارجنگ اینی تھنگ, فری آف کاسٹ. نمبر 1. نمبر 2, جو بھی پروڈکٹ لے گا اس کے پورا ایک کیٹلاگ بنے گا کہ کون سی چیز ہم نے کہاں پر یوز کی. اگر اس کو ریپلیس کرنا ہے, وہ خراب ہو گئی ہے, وہ چینج کرنا ہے اس نے, تو دیر از نو نیڈ کہ وہ پورا گھر پھرتا رہے کہ کون سی چیز کہاں سے فکس ہوئی ہے یا میں نے اس کو چینج کرنا ہے. اس کو پورا ایک کیٹلاگ ملے گا. یو کین سے دیٹ اٹس اے پیور مینول. وہ اپنے مینول کو دیکھ کے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کون سی چیز کہاں سے چینج کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جیسے کہ ہم نے اس میں جتنے بھی اسمارٹ فیچرز لگائے ہیں, یس جو بھی آئے گا اس کو ایک دفعہ ان فیچرز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑے گا. اس میں بھی ہماری سروسز کی ضرورت پڑے گی. نمبر 2. نمبر 3, نارملی مارکیٹ میں ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل برانڈ کو شو کر کے کہیں اور کا برانڈ لگا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو انشور کیا کہ جو ہم چیز کہہ رہے ہیں ہم وہی چیز انسٹال کریں. پھر اس میں بھی پرابلمز آئیں گے, مائٹ بھی فیوچر میں جا کے اس کو چینج کرنا پڑے, مائٹ بھی اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہو. سو ان ساری باتوں میں سے دا کرکس از کہ ہم نے فوکس ہی زیادہ کیا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم ڈیلیور کر دیں اس کے بعد ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے جس کو بھی ہم نے پروڈکٹ دیا ہے, اس کو جو بھی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ان اینی فارم, ریپلیسمنٹ میں پروڈکٹس کی یا کنسٹرکشن کے فارم میں, اگر اس کو کچھ فیوچر میں چیزیں چینج کرنی ہے. پلس یہاں پر ہم نے یہ چیز میک شور کی ہے کہ اگر جو چیز ہم نے بنائی ہے, ایک اپنے مائنڈ سیٹ سے بنائی ہے, ایک بندے کو وہ چیز نہیں چاہیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ ون پرٹیکولر روم, ہم اس کو بھی ریپلیس کر کے دیں گے, چینج کر کے دیں گے. اگین کمنگ جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جہاں سے ہم نے ایک چیز اسٹارٹ کی, کمپلیٹ کیا, اس کے حوالے کریں, نیکسٹ پروجیکٹ پہ جائیں. سروسز پہ ہم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہوا ہے اور بہت فوکس ہے ہمارا. اسمارٹ ہب کنسٹرکشن کی آپ کون سے اسٹیپس لیتے ہیں کوالٹی اور اس میں ڈیوریبلٹی میں؟ ہم نے ہر ایک اسٹیپ پر جو چیز چیک ہونے والی ضروری تھی وہ کروائی, جس کی ٹیسٹنگ ہونی تھی ہم نے وہ ٹیسٹنگ کروائی کہ ہماری میٹیریل میں یوزیج میں جو بھی چیز مٹیریل کے فارم میں ہم یوز کر رہے ہیں تھرو آؤٹ دا پروسیس, تھرو آؤٹ دا کنسٹرکشن, اس کا پراپر ایک میجرمنٹ ہونی چاہیے کہ جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ریکوائرڈ ہے کوانٹٹی وائز ہم اس کو انشور کریں, میک شور کریں کہ وہ ویسے ہی ہو جس طرح سے ہونی چاہیے. تو میرا کویشچن بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسمارٹ ہب کنسٹرکشن اپنے لوگوں کو, اپنے کسٹمرس کو کس طرح بالکل فلی سیٹسفائی کرتا ہے؟ آپ کے تھرو آؤٹ انٹرویو اور کویشچنس میں مجھے زیادہ آپ ٹلٹ پراسپیکٹس کی طرف اور کسٹمرس کی طرف زیادہ لگ رہی ہے, بٹ اٹس ریئلی گڈ, ہونا بھی اسی طرح چاہیے. اور جو لوگ بھی اس ڈومین میں ہیں ان کی پہلی اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے. اور نارملی ہمارے ایک کلچر میں یہ پریکٹس ہے, ہم گھر میجورٹی زندگی میں ایک دفعہ بناتے ہیں, اور ہم لوگوں کی جو سروس پرووائڈرز ہیں اس ڈومین میں ان کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے وہ پوری ایک زندگی کی جمع پونجی لا کے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, ہم بھی اسی طرح سے ٹریٹ کریں ان لوگوں کو جس طرح سے وہ اپنا اس پیپر کے چنک کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ جتنے اپنے کام میں ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں, جتنی چیزیں آپ اوپن رکھ سکتے ہیں پراسپیکٹس کے سامنے ڈیورنگ اور بیفور انیشیٹنگ دا پروجیکٹ. نارملی جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں انہوں نے گھر بنوانا ہے, آپ ریٹس بتا دیں, آپ کن ریٹس پر کریں گے. ہماری کمپنی میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی ہماری یہ A کلاس کنسٹرکشن ہے, A+ کنسٹرکشن ہے, یا ہمارے یہ ریٹس ہیں. تھرو آؤٹ ہمارا پروسیس کسٹمائزڈ ہے. مائٹ بی پرسن A کے لیے ڈفرینٹ ہے, B کے لیے ڈفرینٹ ہے, ایز پر دا ریکوائرمنٹ, ایز پر دا نیڈ, وہ جو چاہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے فیوچر کے کلائنٹس یا کسٹمرس کنورٹ ہونے والے ہوتے ہیں یا پروسیس میں ہوتے ہیں کہ پورے پروسیس میں آپ ہمارے ساتھ الائن رہیں. ہم اسی لیے نمبرز نہیں دیتے ہیں, ریٹ نہیں دیتے ہیں. جب ہم کسی کو ایک کنسٹرکشن کا ریٹ دے دیتے ہیں اس میں پھر ہم نے اپنا بھی چنک رکھا ہوتا ہے, پلس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں اور اپنا پارٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کی ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں. اف سم تھنگ از فار 10 روپیز, جو گھر بنوا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ 10 روپے کی ہے. اس میں مزید یہ ہے کہ اگر وہ ٹرسٹ کرتا ہے ہم اس کے بہاف پہ پرچیزنگ کریں گے. وہ ٹرسٹ اگر دیر شوڈ بی اے پوائنٹ کہ وہ کہے کہ یار ٹھیک ہے باتیں کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, جب پروسیس چلے گا, کام چلے گا, پھر دیکھیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں, یہ بھی آپشن ہے ان کے پاس, وہ اپنا اکاؤنٹنٹ, اپنا ایک بندہ ہمارے ساتھ پرچیزنگ میں ساتھ رکھے اور ٹرانسپیرنٹ چیزیں چلیں.
سو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, آپ کے لیے بھی آسان ہو جاتی ہیں. اور نارملی آپ کے پروجیکٹس جب بھی اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک کسٹمر یہ نہیں کہہ سکتا یا کہتا ہے مارکیٹ میں کہ یار میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. وہ اسی لیے کہ جب پہلے سے چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اپنی ہی مارجنس میں پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ 100 روپے کا پروجیکٹ لیا ہے تو اگر اس کا اگر ایکسپینس جو ہے, یہ جو خرچہ ہے وہ 80 روپے ہے, تو میں اس کو 78 75 پہ کیسے لے کے جا سکتا. سو ڈے ون سے نمبرز پر, کام پر جتنا آپ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں چیزیں اتنی ایزی ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی آپ کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں. Okay, so this was the end of my interview with Adil Jagla, and I'm very impressed with whatever he was telling about Smart House. اور it sounds really promising کہ اگر آپ Smart 100 کی طرح گھر کروانا چاہتے ہیں, جو کہ I'm really impressed by you, تو I would really want to go for it. So اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ Smart 100 جیسی کنسٹرکشن کرانا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.